بہت خبریں گرم ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، سگنیفیکنٹ ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس، یعنی کہ وہ فنڈنگ پارٹی کو جو ملی اور جس کے بارے میں الزام ہے کہ وہ ممنوعہ ذرائع سے ملی، اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے پچھلے 5 سال سے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ وہ 26 نومبر سے اس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گی۔ خیال یہ ہے، اپوزیشن کے حلقے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی فیصلہ کن یہ کارروائی ہوگی، لیکن جو دوسرے ذرائع ہیں یا دوسرا جو ماحول ہے یا دوسرے شواہد جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو پچھلے 5 سال میں طے نہیں ہوا، یہ کیسے 5 سے 7 نشستوں میں یا 5-6 سے سماعت میں پوری ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر پاکستان جناب جسٹس سردار رضا خان کی مدت پوری ہو جائے گی، جس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ دراصل پھر برقرار نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے 2 ممبرز پہلے ہی نہیں ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جو ایک اندازے کے مطابق غیر فعال ہو جائے گا اور وہ آپریشنل نہیں رہے گا۔ یہ قیاس آرائیاں ضرور ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہونے پر تحریک انصاف کی پارٹی رجسٹریشن بھی منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ معاملہ قانونی طور پہ اتنا سیدھا سادہ نہیں، کیونکہ کیس میں ابھی ان گنت مراحل طے ہونے باقی ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ خود وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی کابینہ کو کرنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ وہاں پہنچے گا اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں کوئی ڈٹرمنیشن بھی کرتا ہے، اور پھر ایک لمبا قانونی پروسیس ہوگا، جو کہ ہمارے قانون اور آئینی امور کے ماہر بیرسٹر سعد رسول نے ایکسپلین کیا۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن سے ایک ڈیکلیریشن آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی بطور پارٹی نے، کسی انڈیویجول نے، فرد نے نہیں، بطور پارٹی نے فورن فنڈنگ کی ہے جو کہ اتنی سیریس ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے زمرے کے اندر آتی ہے، تو قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ پھر وفاقی حکومت نے اس ڈیکلیریشن کے بعد 15 دن کے اندر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن بھی پارٹی کو تحویل نہیں کرتا۔ قانون میں اسپیسیفکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد ایک ایپلیکیشن جائے گی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو کہ سارے شواہد دیکھنے کے بعد، الیکشن کمیشن کے میٹر کو دیکھنے کے بعد، حکومت پاکستان کی نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ از خود پہنچنے کی کوشش کرے گی کہ کیا یہ افینس اتنا سیریس ہے کہ پوری پارٹی تحویل کی جائے۔ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اپیل میں جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے، لیکن وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن اگر کہتی ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل فورن فنڈنگ ہے، تو وفاقی حکومت کے پاس بطور حکومت یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کی لائن ٹو کرے، اس کو نوٹیفیکیشن کرنی پڑے گی اور سپریم کورٹ میٹر جانا پڑے گا۔ ہاں، سپریم کورٹ جب میٹر جائے گا تو پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے، اس کو وفاقی حکومت ڈیفینڈ نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں پارٹی کے درست مالی گوشوارے جمع نہیں کرائے ہیں، فنڈز بے نامی اکاؤنٹس اور آف شور کمپنی کے ذریعے اکٹھے کیے گئے ہیں، رقم حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے آئی ہے، اور اس میں ممنوعہ ذرائع کو استعمال کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے پر جو الزامات ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی الیکشن کمیشن میں 5 سال میں 60 سماعتیں ہوئی۔ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 14 مرتبہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو کیس کی مجاز اتھارٹی قرار دے چکی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی بھی فنڈنگ کیس پر 1.5 سال میں 40 اجلاس کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی اسکروٹنی کمیٹی کے 40 تحریری احکامات پر عمل درآمد سے گریز کر چکی ہے، اور پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کارروائی کو خفیہ رکھنے اور اسکروٹنی کمیٹی کا مینڈیٹ چیلنج کر چکی ہے۔ عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے وکلاء کی غیر حاضری اور التوا اس کا باعث بتائی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے 26 بینک اکاؤنٹس میں الیکشن کمیشن کو 8 کی تفصیل دی ہے، 18 کے اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب افتخار دورانی، وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بھی ہیں میڈیا افیئرز کے، اور پی ٹی آئی کے بہت امپورٹنٹ سینئر رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ دورانی صاحب۔ فرمائیے گا، آپ کے سامنے ہے، واضح طور پہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ یہ معاملہ نہ چلے۔ 14 مرتبہ آپ الیکشن کمیشن کو چیلنج کر چکے ہیں کہ اس کو نہ وہ کرے۔ اس کی اسکروٹنی کمیٹی میں 40 میٹنگز ہو چکی ہیں، آپ کے وکیل جاتے نہیں ہیں، آپ کے 24 بار انہوں نے سرو کیا ہے نوٹس، آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے پوری تفصیل دی ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس معاملے سے بچا جائے۔
پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اور فورن فنڈنگ میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیس شروع ہوا اس وقت جب اکبر ایس بابر صاحب کو سپٹمبر 2011 میں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. نومبر 2014 میں یہ صاحب الیکشن کمیشن جاتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیٹیلز ایک اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں. ہمیں 2015 میں الیکشن کمیشن نوٹس پر دیتا ہے. ابھی قانون یہ کہتا ہے, میں وہ قانون چاہوں گا کہ آپ عوام کو دکھائیں. قانون یہ کہتا ہے کہ, اور جو قانون ہے کہ ہر سال پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ الیکشن کمیشن جمع کرائے گی ود ان 60 days جب فائنینشیل ایئر کلوز ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گزٹ میں نوٹیفائی کرتا ہے الیکشن کمیشن, اور اس کے بعد پھر آپ کو انتخابی نشان ملتا ہے. ہم 2013 الیکشن لڑ کے آ چکے ہیں, اس کے بعد بائی الیکشن ہم لڑ کے آ چکے تھے, ہمارے اکاؤنٹ سبمٹڈ تھے. ہمیں جب یہ نوٹس پیریڈ دیا گیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ 3 ویو پہ ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ اس بندے کا لوکس اسٹینڈائی کوئی نہیں ہے, یہ ہمارا پارٹی ممبر نہیں ہے. دوسرا, آپ نے آلریڈی اکاؤنٹس پبلش کیے ہوئے ہیں, آپ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا, پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. اور تیسرا یہ جورسڈکشن کا ایشو تھا. اس کے اوپر جو ہے یہ گفتگو شروع ہوئی, اور ہمیں تقریباً 1 سال بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری جورسڈکشن ہے. ہم ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ نے بھی یہ کیس لڑنا, ہم نے کیس لڑا. ہائی کورٹ نے کیس ریفر کیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اپنا پوزیشن واضح کریں. انہوں نے پوزیشن واضح نہیں کی, ہمیں ایک اور لیٹر ایشو کر دیا کہ نہیں یہ مینڈیٹ ہے, ہم یہ کام کریں گے. کامران بھائی اس دوران ہو جاتا ہے پیناما, 2016 آ جاتا ہے. 2016 پیناما میں, کیونکہ وہ تو ہوا پیناما میں, انٹرنیشنل ریولیوشن ہوئی ہے, ہم پہ ظلم یہاں پہ آ گیا کہ ہمارے اوپر 2 پٹیشن کی گئی. ایک پٹیشن عمران خان پہ کہ یہ بنی گالا کا گھر انہوں نے کہاں سے لیا. دوسرا جو ہے پٹیشن تھی, یہ ہے اکبر ایس بابر کی پٹیشن, ریپلیکا ڈٹو حنیف عباسی صاحب نے اٹھائی, اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور انہوں نے کہا جی فورن فنڈنگ کیس ہے. یہ دونوں بینچ جو تھے, جسٹس ثاقب نثار صاحب جو کہ چیف جسٹس تھے, ان کی سربراہی میں یہ بینچ تھے جس نے کیس سنے. کیس 1 جو کہ بنی گالا کا تھا, عمران خان صاحب صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے سپریم کورٹ سے. دوسری طرف جو تھا وہ حنیف عباسی صاحب کا کیس تھا, وہ تھا فورن فنڈنگ کیس. وہ یہی کیس تھا جو کہ اکبر ایس بابر کا تھا. 1 سال بعد اس کے اوپر فیصلہ آتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ عوام کو فیصلہ دکھائیں, میں نے آپ سے شیئر کیا ہوا, آپ اسکرین پہ دکھائیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حنیف عباسی کا کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے کہ وہ فورن فنڈنگ پروف کر سکے. فورن فنڈنگ کیس گورنمنٹ آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے, اور اس کی جورسڈکشن سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ہاں, اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے تو ہم یہ کیس ریفر کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو اسرٹین کرنے کے لیے کہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف اینی پارٹی اینڈ فیئر بیسس. الیکشن کمیشن نے, درانی صاحب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنا دی. اس اسکروٹنی کمیٹی کی مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں, جس کی 40 میٹنگز ہو چکی ہے, اور آپ کے جو لائرز ہیں, جو کونسلز ہیں, اس میں نہیں جاتے. یہ جو آخری میٹنگ تھی اس میں بھی شاخاور صاحب نہیں پیش ہوئے, جس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ فرائیڈے سے 26 تاریخ سے ڈیلی ہیئرنگ کرے گی اس چیز کی. اب کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ اچھا, اس پہ کامران بھائی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. ہمیں جب اس میں 2017 میں ڈیسیجن آیا, 2017 کی ڈیسیجن, سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے فوراً بعد جو ہم نے ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے تھے, وہی ہم نے سارے کے سارے ڈاکومنٹ سبمٹ کرا دیے آ کے الیکشن کمیشن میں. دی ویری نیکسٹ ڈے 10 ماہ الیکشن کمیشن میں یہ ڈاکومنٹس پڑے رہے. 10 ماہ کے بعد انہوں نے ایک اسکروٹنی کمیٹی کریٹ کی, اور اس اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس میں انہوں نے ہمیں ریکوزیشن دیا, ساتھ ہم سے وہ چیزیں بھی مانگی گئیں جو کہ اکبر ایس بابر نے ہم سے پوچھی بھی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے وہ ہم سے ڈیمانڈ کیا. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کامران بھائی 15 والیوم 400 صفحوں کے والیوم, ٹھیک ہے جی, ہم نے جمع کرائے ہیں. ابھی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن درانی صاحب یہ جو اکاؤنٹس ان کو چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں جمع کرائے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان گئے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پھر وہ جو تفصیلات تھی وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کی. جی میں نے عرض کیا نا کامران بھائی, انہوں نے ایک ریکوزیشن دی. آپ کی جب پٹیشن آتی ہے تو پٹیشن میں سے ہی سوال ہمیں دیے جائیں گے. اگر آپ اس کا ریویو بڑھاتے جائیں گے تو آپ سوال پہ سوال ڈالتے جائیں گے, ہم جواب دیتے رہیں گے.
ہم یہاں موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈنگ پروسیس شروع کرایا ہے پاکستان میں. LLC جو ہے یو ایس میں رجسٹرڈ ہوئی ہے, فارا رجسٹرڈ ہے. کامران بھائی ویب سائٹ پہ ابھی جائیں, آپ ٹائپ ان کریں تحریک انصاف, میرے 40,000 ڈونرز کا نام وہاں موجود ہے. الیکشن کمیشن کو اسکروٹنی کمیٹی کو 10 مہینے نہیں چاہیے دیکھنے کے لیے, وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں وہ بیٹھیں گے. یہ جو سوال ہے آپ کا اس کا جو اکاؤنٹس کا ہے, مجھ سے تو میں نے اپنے سرٹیفائڈ اکاؤنٹس دیے ہیں. ابھی میں پروجیکٹ اکاؤنٹس بھی میرے ہیں جو کہ میں نے یوز کیے, میں نے بند کر دیے ہیں. میرا اگر دھرنا ہے لاہور میں, وہ کہتے ہیں کہ 26 میں سے صرف آپ نے 8 کی ڈیٹیلز دی ہیں, 18 آپ نے سیکرٹ رکھے, آپ نے نہیں شیئر کیے. نہیں دیکھیں کامران بھی بات یہ ہے کہ 8 میں نے دیے ہیں وہ جو میرے ایکٹیو اکاؤنٹ ہیں. 18 میرے ڈورمنٹ پروجیکٹ اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو گیا, میں یوز نہیں کر رہا, تو میں کیوں رپورٹ کروں گا؟ کہیں نہ کہیں تو رپورٹڈ ہے نا جی. پاکستان تحریک انصاف کا ایک پورا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا ایک فائنانس سیکرٹری ہے, ایک فائنانس بورڈ ہے. اگر افتخار درانی جو ہیڈ آف میڈیا ڈپارٹمنٹ بھی رہا ہے, اس کو اگر پیسے چاہیے جو مجھے آتھرائز نہیں ہے, میں فائنانس بورڈ ریکوزیشن بھیجتا ہوں, پھر میں اپیئر ہوتا ہوں. اچھا اب یہ بتائیے زورانی صاحب, یہ بتائیے جو یہ ناقدین کہتے ہیں کہ اب ڈے ٹو ڈے ہوگا اور یہ جو ہے یہ 5 دسمبر سے پہلے چیف الیکشن کمشنر اس کا فیصلہ کر کے جائیں گے, اس کا جواب دیجئے. دیکھیں کامران بھائی, ہوا یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جو 23 اکتوبر کو جو یہ ہوئی ہے ہیئرنگ ہوئی ہے, اس میں ہمارے جو کاؤنسل گئے تھے, اس کاؤنسل کو 1.5 گھنٹے کی آرگومنٹ کے بعد بتایا گیا کیونکہ ابھی آپ سرکاری لا آفسر بن گئے ہیں, قانوناً ان کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت ہے, آپ یہ کیس نہیں کر سکتے. اب یہ تو آپ ہمیں, اور 10 اکتوبر کا لیٹر 23 تاریخ کو دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. ہم کامران بھائی جس طرح ان لوگوں نے شکست کھائی ہے ہر محاذ پہ, ادھر بھی یہ شکست کھائیں گے, یہ ان کی مقدر میں لکھا ہوا ہے. وہ جو ارسطو پھر رہے ہیں جو لوگوں سے, جس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ مراد سعید کو ضرور بلائیے گا, 4 سوال پوچھے گئے اور ارسطو صاحب سے, آج تک انہوں نے مڑ کے مراد سعید کو جواب نہیں دیا. جو بھائی کو ٹھیکے لے کے دے رہے ہیں, وہ اس اپنی پارٹی سوچے سمجھے بغیر وہ آ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر ریئلائزیشن آف دی فیکٹ کہ جی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ بتائیں نا, جب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع ہوگی تو کیا ہوگا؟ اب یہ جو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلے گی, ظاہر ہے 5 دسمبر سے زیادہ تو نہیں چل سکتی ہے, 4 دسمبر سے زیادہ, یہ 7-8 ہیئرنگز ہوں گی جو چیف الیکشن کمشنر کریں گے. اس دوران ہوگا کیا؟ کچھ ایجوکیٹ کریں نا. عمران بھائی میں نے بولا ہے کہ آپ کو ایز این انڈیویجول یو جسٹ گو آن فارا ویب سائٹ, فائنڈ آؤٹ میرے جتنے بھی ڈونر ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے, اس میں چیف الیکشن کمشنر یا سیکورٹی کمیٹی نے کیا کر رہا ہے, وہ تو ڈیفائنڈ ہے, آلریڈی لوگ موجود ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دیے ہیں, اس میں کیا اسکروٹنی ہونی ہے. اور آپ کو میں چاہتا ہوں آپ کے پروڈیوسر جو ہے وہ دکھائیں جو ہم نے کیس کیا ہوا ہے فرق حبیب نے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے اس پیپلز پارٹی کا, ان کے جو ایجنٹ ہے یہ مارک سیگل صاحب, مجھے بتائیں یہ مارک سیگل صاحب پاکستانی ہے؟ میرا ایجنٹ تو پاکستانی ہے, بورڈ کا جو لسٹ ہے وہ سارے پاکستانی ہیں. یہ تینوں نام پڑھیں, ان تینوں ناموں میں سے کوئی بندہ ہے جو پاکستانی پیپلز پارٹی کے, یہ آڈیٹر ان کا کہہ رہا ہے. بہت شکریہ جناب افتخار درانی ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے میڈیا. کمرشل بریک.